بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اپنے لامحدود خزانوں میں سے سب سے قیمتی چیز بن مانگے بنا کسی محنت کے ماں کی گود میں عطا کی۔ محض اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آج سیرہ دورہ کا لیکچر نمبر 9 اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ اب اس سیرت کی وجہ سے کائنات کا ہر ذرہ چمکے گا، اور مسلمان جو کہ اس سیرت کا دامن اپنی ماں کی گود میں ہی لے کر اس دنیا میں آتا ہے، وہ نہ صرف خود چمکے گا بلکہ وہ پوری انسانیت کو بھی چمکانے والا بنے گا۔ لیکن اس نے انسانیت کو چمکانا تو دور کی بات، یہ خود 60-70 سال زندگی گزارتا ہے اس دنیا میں، اور اس سے کسی موضوع پہ کسی ٹاپک پہ گفتگو کروا لیجئے، یہ فر اس پہ بول سکتا ہے، لیکن یہ 60-70 سال بھی اس دنیا میں گزارنے کے جانے کے بعد وجود یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی ایک ناواقفیت کا اس کا معاملہ رہتا ہے۔ یہ ایک چیز رہا جس نے مجھے کئی سالوں سے پنچ کرنا شروع کیا، اور اس کا ان سوالات کا جوابات ڈھونڈنے کی میری کوشش اور ایفرٹ تب سے آج تک چل رہی ہے۔ اسی سلسلے میں مجھے ایک کتاب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب کی، بیسیکلی انہوں نے یہ کتاب ایک مصر کے کسی بڑے اسکالر کے زیر نگرانی کچھ مقالات چھپے تھے، اس کا اردو ترجمہ افادات کے ساتھ انہوں نے خود یہ شائع کیا۔ تو ان کی جو مقدمے میں اور دباچے میں جو بات لکھی ہے وہ میرے اس سب سے بڑے سوال کا جواب بھی ہے۔ مجھے یہ سوالات کے جوابات مختلف سیرت نگاروں کی کتابوں سے ملتے رہتے ہیں، اور میں اپنے لیکچر کے آغاز میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے اس پہ ہی بات کی جائے۔ سنیے انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سے جس اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر اس اطاعت کا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے، اور یہ اس سوال کا جواب بھی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں آگے کہ یہ پیدا خود ہو جاتا ہے، اس کو پیدا کرنا نہیں پڑتا، لیکن یہ مطالعہ غور سے ہونا چاہیے، کیونکہ عظمت اور برتری کا احساس تو ایک دفعہ کے مطالعے سے بھی انسان کے اور مسلمان کے اندر آ سکتا ہے، لیکن محبت پیدا کرنے کے لیے یہ مطالعہ بار بار کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے بیسیکلی سیرہ دورہ کا ویژن بھی اور مقصد بھی، کہ یہ تو 3-4 ماہ اور چلے گا اور اس کے بعد یہ دورہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے اور پوری امت کے لیے اس میں میسیج کیا ہے؟ میسیج میں یہ ہے کہ ہم آج کے بعد، یہ تو ایک چیز آپ کو چکھانے کے لیے تھی، اور اس کے بعد آپ جب تک آپ قبر میں نہیں اترتے تب تک آپ کا سیرت سے یہ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ روز کم از کم ایک پیج پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے۔ یہی میرا پیغام ہے بیسیکلی اس سیرہ دورہ کے ذریعے بھی۔ اسی بات کا ایک اور جگہ جواب مجھے ملا، ندوی رحمہ اللہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے خطبات مدراس، اور اس میں ان کے خطبات ہیں، اس میں بیسیکلی ان کی ایک سیرت کے خصوصیات کے بارے میں انہوں نے جو لکھا کہ یہ کامل ہے، اس میں کاملیت ہے، جامعیت ہے، عالمگیریت ہے۔ تو وہ میں نے آج سے کئی سال پہلے پڑھا، تو یہ سارا جو میرا سفر ہے سیرت کے جاننے کے بارے میں، وہ واللہ اگر میں یہ چیز نہ پڑھتا کہ یہ اتنی عظیم الشان سیرت ہے اور یہ اتنی آفاقی سیرت ہے کہ کامل بھی ہے، جامع بھی ہے، اور یہ قیامت کی آخری گھڑی تک آنے والے انسان کے لیے ہے، تو اس چیز سے بھی ہم بالکل ناواقف رہتے ہیں۔ تو مجھے پتہ ہے کہ میرے اس لیکچر میں کوئی مدارس کے حدیث کی کتب پڑھانے والی عالمات بھی ہیں، پھر یوٹیوب پہ جب جائے گا تو اس کو عالم بھی سنیں گے، اور اداروں کے محتمم بھی ہیں، اور اس اداروں کو چلانے والی بڑی عالمات بھی ہیں۔ لیکن آپ اپنے آپ سے ٹیسٹومیٹر تو لگائیں کبھی کہ کیا آپ پوری دنیا کو، مسلمان کو بھی اور دنیا کے کفار کو بھی، کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کیوں وہ اس سیرت کو اپنا لیں، کیوں اس سیرت والے کو اپنا لیں؟ کیونکہ یہ کامل ہے، کیونکہ یہ جامع ہے، اور کیونکہ یہ عالمگیر ہے۔ تو اتنی زیادہ ناواقفیت، تو یہ وہ بیسیکلی جو سوالات کے جوابات ہیں، مجھے وہ اس چھتری کے نیچے ساری زندگی سیرت نگاروں کی سیرت پڑھ پڑھ کے مجھے ملتے جا رہے ہیں، اور وہی میں آپ سے شیئر کرتا بھی رہوں گا انشاءاللہ، اس دورے کے بعد بھی شیئر کرتے رہیں گے،
کامل کا مطلب یہ لکھا ہے انہوں نے کہ نہ تو کچھ زیر پردہ ہے، نہ کچھ ہڈن ہے، اور نہ کچھ گم ہوا ہے، کوئی ایک لمحہ بھی گم نہیں ہوا۔ اس لیے انسانیت وہ جب بھی جس طرف بھی دیکھنے کو اور سوچنے کی کوشش کرے گی، اس کو فوراً اس جگہ کی رہنمائی سیرت سے مل جائے گی۔ جامعیت میں انہوں نے اس کی دو فردر کلاسیفیکیشنز کی ہیں، جامعیت اصنافی اور جامعیت لمحاتی۔ جامعیت اصنافی سے مراد یہ ہے کہ میں باپ بھی ہوں، میں بیٹا بھی ہوں، میں بھائی بھی ہوں، اور میں امپلائر بھی ہوں، میں امپلائی بھی ہوں، تو میں اس طرح مختلف رولز میں پوری زندگی گزارتا ہوں۔ میں ہمسایہ بھی ہوں، اور باقی اس طرح کے تمام جس کا نام لیں، جیسے میں نے یہ لکھا بھی ہوا کہ باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، داماد، سسر، حاکم، سپہ سالار، لین دین کرنا، معاشرتی زندگی گزارنا، محلے میں رہنا، معاشرے میں رہنا، یہ ساری چیزوں کے لیے رہنمائی یہ جامعیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں۔ اور جامعیت لمحاتی کیا ہے؟ اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، خوشی، غمی، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اخلاق و محبت، راہ و رسم، راحت، تکلیف، فتح شکست، یہ ساری کی ساری جو لمحات کی سیرت ہے یہ بھی 100% محفوظ ہے۔ تو اتنی کیٹاگوریکل جب رہنمائی ملی ہو، پھر وہ مسلمان خود چمکنے سے قاصر ہو، اس سوال کا جواب ضرور ڈھونڈیے، اور سب سے پہلے تو اپنے اوپر، اپنے اندر جھانک کے ایک ٹیسٹو میٹر لگائیں کہ میں اس طرح کی جو جامعیت ہے اس میں سے کتنے کو میں خود جانتے ہوں یا جانتی ہوں، اور میں کتنوں کو آگے قائل کر سکتا ہوں کہ بھئی یہ جامعیت ہے، اس لیے اس کو اپنا لو۔ پھر ایک اور سیرت نگار نے لکھا کہ جس سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کی حالت زار ایسی تھی کہ نہ قلم بیان کر سکتا ہے، نہ قلم لکھ سکتا ہے، نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ اور بالکل ایسے ہی اس وقت صورتحال پورے 50 سے زائد اسلامی ممالک کی ہے کہ ہماری حالت زار بھی 100% اس کے مطابق ہے کہ نہ تو اس کو قلم سے لکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو زبان بیان کر سکتی ہے۔ تو جب اس حالت زار میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہ کیسے پوری دنیا کو بدلنے والے بن گئے، انہوں نے پوری دنیا کو ٹرانسفارم ایسا کیا کہ اس کے بعد پھر وہ دنیا واپس بیک فٹ پہ نہیں گئی بلکہ آگے ہی آگے سیرت کو اپناتی جا رہی ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی آج یہی لیسن ہے بیسیکلی کہ مجھے اپنی حالت کو دیکھنا ہے، اور مجھے پھر یہ کاملیت، جامعیت اور اس کے بعد عالمگیریت کی یہ تمام کی تمام جو روشنی ہے اور جو باتیں ہیں یہ مجھے خود اپنے اوپر بھی لاگو کرنی ہے، اور اس کے بعد مجھے یہ پوری دنیا کو سمجھانا ہے کہ بھئی یہ سیرت واحد راستہ ہی اس لیے ہے کہ اس میں کوئی چیز گم نہیں ہے، نہ پس پردہ ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے اس پہ چھوڑا تھا گلہ بانی پہ، اور اگلے آج ہمارے جو 2 ٹاپک ہیں وہ ہم صرف 2 ٹاپکس کو ہی کور کر پائیں گے۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت قبل از بعثت، اور دوسرا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق رہا، اور انہوں نے اس دین کے لیے کیا قربانیاں دی، اور ان کی عظمت کیا ہے۔ ہم صرف ان 2 ٹاپکس پہ ہی گفتگو کر پائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارتی زندگی۔ یہ جو مکہ تھا بیسیکلی یہ ایک بیرن اور رگڈ ٹرین تھا، یہاں کچھ کاشت نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے یہاں کا جو سب سے بڑا بزنس تھا وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ تھا۔ تو سیرت کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں ہاشم نے وہ کیسر روم سے جا کے وہاں ٹریڈ کی راہداری کے لیے معاہدات کیے ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ صدیوں سے ٹریڈ چلتی آ رہی تھی۔ گرمیوں میں سرد علاقوں میں جاتے تھے مکہ والے، اور سردیوں میں گرم علاقوں کی طرف، تو اس طرح یہ جو اس معاشرے میں رائج اس وقت بزنس تھا وہ یہی امپورٹ ایکسپورٹ کا تھا۔ سیرت نگاروں نے جو سب سے پہلا آپ کا سفر لکھا ہے وہ آپ کے چچا جان جناب ابو طالب کے ساتھ 10 سال کی عمر میں لکھا ہے، لیکن اس کے اوپر آگے چل کے وہ بحیرہ راہب کا جو واقعہ ہے اس کو بہت آدھے 2 اسکول آف تھاٹ کی اس وقت ڈویژن ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ ثابت ہی نہیں ہوتا بحیرہ راہب کا، اور وہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور بحیرہ راہب کی ملاقات کو وہ مانتے نہیں ہیں، اور بہت سے سیرت نگار ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتب میں یہ لکھا ہے۔ تو آپ ان دونوں کو خود پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہادی اعظم جو کتاب لکھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، سید فضل الرحمان صاحب نے، انہوں نے بھی اس کو رد کیا ہے، اور پھر اسی طرح اور بھی پاکستان میں اردو کے بعض
سیرت نگار ہیں جنہوں نے اس کو رد کیا اور جنہوں نے اس کو لے لیا ہے. تو بہرحال یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اگر اس سفر کے بعد دیکھا جائے تو پھر آپ کے جو چچا تھے حضرت زبیر، وہ ایک بہت بڑے تاجر تھے. وہ مکہ کے جو تاجر برادری تھی اس میں ٹاپ رینک میں آتے تھے. تو ان کے بہت اسفار ہوتے تھے، ان کے بہت سے قافلے جاتے تھے. تو ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 سال کی، ابن کثیر کی یہ روایت کے مطابق 14 سال کی عمر میں آپ نے یمن گئے ہیں اور وہ تجارت کا پہلا سفر کیا ہے. تو اگر ابو طالب والا سفر لے لیں تو پھر اس کے بعد یہ دوسرا سفر بنتا ہے. ایک بک ہے پروفٹ محمد مین اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عادل صلاحی صاحب نے لکھی ہے. یہ انگلش کی کتاب ہے اور یہ لنڈن انگلینڈ سے چھپی ہے. تو اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گینڈ اے گریٹ ڈیل آف ایکسپیرینس ان ہز 20s. تو یہاں سے جو پہلا نقطہ میں روک کے چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں جو سرمایہ دارانہ نظام معیشت نے ہمیں جس چیز میں پھنسایا ہے، تو اس میں 40 سال تک تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں گین کر پاتا کوئی. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم بنانا چاہیے تھا جس میں ہم مکمل فیل ہیں. ابھی بھی جو یہ اسلامک اسکول چل رہے ہیں، مجھے ایک دو بہت بڑے اسکولز نے بلایا اس کی مشاورت کے لیے کہ ہم کیوں پیچھے ہیں، کیا ہے سارا کچھ. تو میں نے کہا کہ جب تک آپ ان کے ایجوکیشن سسٹم کو اسلامی لبادہ اوڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ قیامت کی صبح تک کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہاں دیکھیں سیرت سے کیا نقطہ مل رہا ہے کہ 20s سے پہلے آپ کو اپنے بچے کو بزنس کے ساتھ امیون کرنا چاہیے اور اس کے ان اینڈ آؤٹس ہونے چاہیے. اور یہاں اتنا بڑا بزنس کا لیسن ہے کہ 20s سے پہلے وہ دوسرے ملک میں امپورٹ ایکسپورٹ گئے. یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کے اوپر ایک بہت ڈیٹیل سیشن کرنا پڑے گا مجھے، اور وہ انشاءاللہ آگے چل کے میں جب اس دورے سے فارغ ہوں گا تو میں ایسے رخوں کے اوپر بھی بہت سی ڈگ آؤٹ کر کے چیزیں سیرت سے نکال کے لاؤں گا انشاءاللہ. تو لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کبھی بھی سیرت سے ہٹ کر آپ انٹرنیشنلی جیوز کو اور امریکنز کو اور جو یورپ کا شکنجہ ہے مانیٹری اور اکنامیکلی، آپ اسے کبھی باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ آپ نے ان کی چیزوں کو اپنایا ہوا ہے. تو ان کی چیزیں ان کے لیے فیوریبل ہیں، ہمارے لیے یہ سیرت فیوریبل ہے، لیکن ہم اس رخ پہ تو کبھی بات سوچتے بھی نہیں. تو یہ ان کی بات میں ایز اٹ از یہاں اس لیے کوٹ کرنے آ گیا کہ میں بہت اس سے لرن کیا اور میں نے سیکھا کہ 20s میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تجارت کے ان اینڈ آؤٹ سیکھ چکے تھے مختلف ممالک کے اسفار کر کے. اور تجارت کی ابتدائی تربیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمایہ نہیں تھا. آج میں مسلمان کے پاس نہ بھی ہو پھر بھی سیرت کی روشنی میں وہ سب سے بڑا بزنس مین بن سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاربت کے اصول کے تحت اپنی تجارتی زندگی کا آغاز کیا. مزاربت کو آپ سمجھ لیں سلیپنگ پارٹنر، کہ کسی اور کا مال ہوتا ہے اور آپ اپنی ایکسپرٹیز کے ذریعے اس کے ساتھ کچھ نیگوشیٹ کر کے کچھ اس کی پروفٹ ٹرمز کو ڈیسائیڈ کر کے تو پھر آپ اس کا کام کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاربت کا اصول دیا. ہمیں بھی، ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ مزاربت کے اصولوں کے اوپر ورکشاپس کرائیں اور اس کے تحت پھر ہمارا جو دیندار طبقہ ہے وہ بزنس کمیونٹی میں بہت اوپر آ سکتا ہے. یہ بھی ایک ایسا رخ ہے جس پہ انشاءاللہ کام کریں گے ہم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہاں بھی دو اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ایک دن ابو طالب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو وہ ختیجہ اپنا مال دے کے بھیج رہی ہیں اور تم خود جا کے بات کرو اور یہ ان کا مال لے کے تو سفر کے لیے چلے جاؤ. اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ سے کانٹیکٹ کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جو لوگوں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی، آپ میرا مال تجارت لے کے جائیں. جنہوں نے اس اسکول آف تھاٹ نے اس کو مانا ہے، لیا ہے، وہ اس کے پیچھے دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھاوج تھیں، بھابھی تھیں. تو اس لیے وہ معاشرے سے بھی سنا ہوگا اور یہ آپس میں رشتہ داری بھی تھی. تو آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی ٹریڈ کے اندر جو آپ کے ایٹریبیوٹس تھے یہ سارے ان کو اپنے رشتہ داروں کے ذریعے بھی پہنچتے رہے ہوں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. اس کے اوپر مجھے جو کتاب سب سے زیادہ بیسٹ لگی وہ انشاءاللہ اپنے لیکچر کے بعد میں شیئر بھی کروا دوں گا. وہ ہے ایک عرب بہت بڑے مورخ ہیں، رائٹر ہیں، ابھی ریسنٹلی ہی وہ گزرے ہیں، خلیل احمد جمعہ صاحب یا احمد خلیل جمعہ ان کا نام ہے. ان کی کتاب ہے خواتین اہل بیت. بڑی ڈوب کے لکھی ہے. انہوں نے
انہوں نے جو لکھا ہے، جس ریسرچ اور عرق ریزی کے ساتھ انہوں نے جو میرا خیال ہے سینکڑوں کتابوں سے نکال کر اور آپ کے لیے کتابیں مرتب کی ہیں، میرے خیال سے کوئی ایک خاتون ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان کی ساری کتابیں نہ پڑھی. تو اس میں سے سب سے بیسٹ جو کتابیں ہیں میں دو آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک انہوں نے یہ لکھی خواتین اہل بیت، اس میں ازواج مطہرات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ان سب کا ان کا تعارف ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے. دوسرا ان کا ازواج الانبیاء، بڑی زبردست کتاب ہے، وہ بھی PDF میں مل جائے گی، خرید سکتے ہیں تو خرید لیں، وہ لازمی پڑھیں. اور اسی طرح ان کی تابعات کے اوپر بھی کتاب ہے جو انہوں نے صرف ان کے تعارف کے اور بڑے بڑے کارناموں کے بارے میں لکھی ہے. تو مجھے یہ رائٹر بہت پسند ہے کہ انہوں نے اس گوشے کو چھیڑا اور اس کے لیے انہوں نے ساری زندگی کھپائی اور بہترین نالج لا کر اور ذخیرہ لا کر اور آپ کے سامنے انہوں نے سمندر میں سے کوزے کو بند کر کے انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا. انہی کی کتاب کے جو کچھ الفاظ ہیں وہ میں تحریر تو لمبی تھی لیکن میں اس میں سے کچھ الفاظ آپ کے سامنے لایا ہوں. کہتے ہیں کہ تعارف کرانے سے پہلے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری معزز آقا میں کہاں سے آغاز کروں، اماں جان آپ کا تذکرہ کہاں سے شروع کریں، آپ کے فضل و شرف کے کیا کہنے، آپ کی عظمتوں کا جواب نہیں، آپ کے عالی مقام کی کوئی مثال نہیں. میری آقا میری امی جان آپ کے بارے میں گفتگو آفاقی وسعت، انتہائی گہرائی اور شبنمی تازگی کا احساس دلاتی ہے. ہم نے کبھی پڑھا ہو تو ہمیں پتہ چلے. تاریخ کا وسیع حافظہ آپ کی ساری خوبیوں کا احاطہ کرنے سے قاصر رہا. شفیق امی جان کیا ہمیں اجازت ہے کہ آپ کی سیرت کے سائے میں کچھ دیر سستا لیں؟ اماں جان آپ کی مہکتی ہوئی سیرت کی تذکرہ نگاری میرے لیے سعادت کا باعث ہوگا. تو میں بھی اس کا آغاز کرنا اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں. تعریف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نسب آپ کا 5ویں پشت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے. آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے دونوں طرف سے آپ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. اور ازواج مطہرات میں نسب کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قریب تھیں. جتنی ازواج تھیں ان میں سب سے زیادہ نسب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھیں. یہ ایک بہت بڑی عظمت ہے. پھر آپ کو عفیفہ اور طاہرہ کے لقب سے جانا جاتا تھا پورے مکہ کے معاشرے میں. اور اعلان نبوت سے 15 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی ہے. شادی کے وقت آپ کی عمر جو معروف اور جو رائج ہے وہ 40 سال ہے. لیکن دو اس کے اوپر اور روایتیں ہیں. ایک بہقی نے کہا کہ آپ کی اس وقت عمر 25 سال تھی. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو فرانس والے ہیں، پیرس والے، بہت بڑے محقق گزرے ہیں. اس پچھلی صدی میں ان کے پائے کا محقق سیرت کے عنوان پہ شاید ہی ہو. تو انہوں نے آپ کی عمر مبارک 28 سال لکھی ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے بڑے دلائل دی ہیں، لاجیکل دلائل. تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے بھی بیسیکلی یہ سارے جتنے بھی دلائل پڑھے مختلف سیرت نگاروں کے، تو مجھے یہ 25 یا 28 والی زیادہ سمجھ آئی کہ ہاں یہی عمر ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ سارے روایات موجود ہیں. آپ سب سے پہلے اسلام سیدہ طاہرہ نے قبول کیا، اور اس کے بارے میں آگے چل کے آپ ایک بڑا کمال حوالہ پڑھ لیں گی. اولاد جو تھی آپ کی پہلے 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ شادی سے پہلے خاوند سے بیٹی ہوئی، وہ فوت ہو گئے. دوسرے خاوند سے بیٹا ہند بن ابی حالہ اور بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فوت ہو گئے. پھر تیسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن سے 6 بچے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بیٹیاں آپ کی وہ زندہ بھی رہیں، وہ سب کی سب مسلمان بھی ہوئیں اور سب کی سب نے ہجرت بھی کی. یہاں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، میں نے اس سے پہلے خود نہیں سنا تھا تو مجھے بہت اسٹرائک کیا اور میں اس لیے اس کو لے بھی آیا کہ آپ کے جو دوسرے خاوند تھے ان سے جو بیٹے تھے ہند بن ابی حالہ، وہ رہتے تو اپنے سسرالی رشتہ داروں کے پاس تھے لیکن اپنی اماں جان کے پاس بھی آتے جاتے رہتے ہوں گے. تو آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک، سراپا مبارک، جس جوش اور جذبے سے اور جس عظمت سے ہند بن حالہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری امت تک پہنچا ہے وہ کسی اور سے نہیں پہنچا. تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں ایک سمندر میں اتر گیا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سگے والد نہیں ہیں.
تو مجھے ذہن میں فوراً یہ ریکال کیا کہ آج کے دور میں ایک ستیلے باپ کے لیے سب سے بڑی روشنی بھی سیرت سے مل رہی، کہ وہ اپنی ماں سے ملنے آتے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شفقت سے، کس محبت سے، کس شفقت سے ہند بن ابی حالہ کے ساتھ وہ وقت گزارا ہوگا کہ سب سے بڑے آپ کے سراپا مبارک اور حلیہ مبارک کے دائی بن گئے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی روشنی ہے، کبھی ہم نے اس کو سوچا، کبھی ہم نے اس کو بولا۔ پھر شیب ابی طالب میں جو 3 سال تک بائیکاٹ ہوا ہے، تو ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے ساتھ رہی، اور سیرت نگار اکثر نے یہ لکھا ہے کہ وہاں سے واپس آتے ہی 2 یا 3 یا 6 مہینے کے بعد آپ اس بائیکاٹ کی وجہ سے، جبکہ دانہ بھی ایک کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا تھا، پانی بھی نہیں ملتا تھا، تو اس بائیکاٹ کی وجہ سے آپ کے جسم پہ ایسا اثر پڑا کہ آپ باہر آ کر تو چند ماہ میں آپ اس دنیا سے چلی گئی۔ تو کیسا ساتھ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جب پتہ چلتا کسی مستحق کا، تو آپ مال ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ اس کو اس مستحق کی مدد کرتے رہے ساری زندگی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل آپ کے جو بھی سامنے آیا، جیسے یہ ایک حوالہ آپ کے سامنے آ گیا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے آئی، ان کے علاقے میں قحط پڑا یا خشک سالی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے آئی، آپ نے ان کو بڑے ادب سے بٹھایا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے جب قحط سالی کی اور خشک سالی کی شکایت کی، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق ان کو کئی اونٹ دیے۔ یہ سہیلی کی کتاب ہے، بہت مشہور سیرت کی کتاب ہے، روز الانف، اس کا حوالہ ہے۔ اور طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ آپ کو 40 بھیڑیں اور 1 اونٹ دیا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں کہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں۔ تو میں نے اور خاتون نے کبھی ساری زندگی یہ سوچا کہ میں روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے روز کتنا جان مال وقت لگا رہی ہوں۔ پھر ایک اور سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آپ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک میں کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی، اور جب آپ وفات پائی ہیں تو آپ خود قبر میں اترے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے آپ نے سپرد خدا کیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب ذرا فضیلتیں سنتی جائیں۔ سبقت الی الایمان، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سب سے پہلے ہیں۔ اور اسی کا حوالہ آگے ایک بڑا زبردست آئے گا، اس سے پہلے یہ حوالہ میں لے کے آیا ہوں۔ یہ میری ایک بہت فیورٹ کتاب ہے، سیرت کبریٰ، جلد نمبر 1 اور صفحہ 255 پہ یہ مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے۔ رفیق قاسم دلاوری صاحب کی وجہ شہرت، وہ مرزا قادیانی کے اوپر کتاب انہوں نے لکھی، رئیس قادیان، جو کہ اس کے مرزا قادیانی کے تعارف اور اس کے بارے میں، قادیانیت کے بارے میں سب سے اتھینٹک موسٹ کتاب مانی جاتی ہے۔ تو انہی نے یہ کتاب لکھی ہے سیرت کبریٰ، یہ مجھے بہت فیورٹ ہے۔ اس کی 2 جلدیں تو میں نے پڑھی ہیں، اب یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ تیسری بھی موجود ہے کہ نہیں، دوسری میری ابھی ہاف ہوئی ہے، تو اس میں میں پڑھ لوں گا تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ اگر تیسری ہوئی تو وہ بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو اس کے کتاب میں انہوں نے صفحہ 255 میں لکھا ہے، آپ یہ شاید بات ہی پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے کہ بعض علماء کے نزدیک کعبہ اور مسجد حرام کے بعد مکہ کا افضل ترین مقام دار ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، بعض علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرام کے بعد مکہ، کعبہ اور مسجد حرام کے بعد افضل ترین مقام۔ یہ فضیلت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابن اسیر نے فرمایا، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ مخلوق الہی میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ان سے قبل نہ کوئی مرد ایمان لایا اور نہ کوئی عورت۔ حوالہ آپ کے سامنے لکھا ہے، یہی احمد خلیل جمعہ صاحب کی کتاب ہے، خواتین اہل بیت، اور انہوں نے اس میں اسد الغابہ کو کوٹ کر کے تو یہ ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو مخلوقات میں سب سے پہلے ایمان لانا، کون اس فضیلت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دوسرا حوالہ بھی اسی کتاب کا ہے، اور انہوں نے بہقی کی دلائل کا حوالہ وہاں پیش کیا ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں تو پڑھ سکتی ہیں۔ اس امت میں سب سے پہلے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں۔ سیدہ ختیجہ کو پوری امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ میں یہ ان کے اعزازات بتا رہا ہوں
جس میں کوئی مخلوقات میں ان کے ساتھ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سیرت کبریٰ مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری صاحب کی کتاب ہے، 577 صفحہ ہے، جلد دوم، دوسری جلد میں انہوں نے بخاری اور مسلم کی روایت کو کوٹ کر کے یہ پیش کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ جبریل امین غار حراء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں، اور جب یہ آپ کے پاس پہنچے تو ان کو اپنے پروردگار کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچا دیجئے، اور ان کو جنت میں محل کی بشارت دے دیجئے جو موتی کا ہوگا، نہ اس میں کوئی شور و شغب ہوگا اور نہ ہی رنج و تغب کا کوئی شائبہ ہوگا۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال تک اس دنیا میں موجود رہے، جن میں سے 25 سال کی طویل مدت حضرت ختیجہ بلا شرکت غیر آپ کی رفیقہ حیات رہیں، اور اس فضیلت میں کوئی دوسری ام المومنین آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ بھی فضائل ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ احمد خلیل جمعہ نے ان کی فضیلت اور ان کا تعارف سے پہلے جو کہا کہ آپ کی جو سیرت ہے وہ ایک بحر بے کنار، ایک وسیع سمندر ہے، اس میں سے ہم چند موتی نکال کر آپ کے لیے اور آپ کی فضیلت کے بارے میں لکھ لیں۔ اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے کیوں ایسا کہا آغاز میں ہی۔ اولاد بھی آپ کی سابقون الاولون میں سے ہے۔ اسی خواتین اہل بیت میں حضرت عائشہ کی روایت لے کے آئے ہیں، ابن اسحاق نے اس کو کوٹ کیا ہے، اور یہ احمد خلیل جمعہ کی کتاب میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کیا تو سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹیوں نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ کی جتنی بیٹیاں ہیں 4 کی 4 وہ سابقون الاولون میں سے آتی ہیں۔ اور اگلا حوالہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت کو یہی خواتین اہل بیت کے رائٹر کوٹ کرتے ہیں کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب ان کی والدہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی، اور اس وقت بیعت کی جب دیگر عورتوں نے بیعت کی، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب ان کی مسلمان بہنیں مسلمان ہوئی اور ان کے ساتھ ہی بیعت کی۔ تو یہاں ایک اور حوالہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ آپ کی جو بیٹیاں تھیں پاک باز بیٹیاں، وہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں، بالکل ابتدائی دنوں میں مسلمان ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول فرمان نقل کیا ہے، رائٹر ہیں وہی خواتین اہل بیت، صحیح مسلم کا حوالہ دیا انہوں نے اپنی اس کتاب میں کہ آپ نے ایک دن فرمایا کہ جو چیز ختیجہ کو پسند ہے وہی مجھے بھی پسند ہے۔ اسی کتاب میں چل کے آگے انہوں نے ایک اور صحیح مسلم کی روایت کو کوٹ کیا ہے، اور اس کا قول کا مفہوم اور فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا مجھے ختیجہ کی محبت ودیت کی گئی ہے۔ ایک اسی کتاب میں اور دیگر سیرت کی کتابوں میں بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکالمہ ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ کے پاس میں ہوں تو آپ پھر بھی ان کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اس وقت انہوں نے میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اور اس طرح 2-3 اور الفاظ میں ان کی شان بیان کی۔ اور اگلی بات ہے کہ جو بہت اہم بات ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری اس بات کا اثر 1 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نے دیکھا، یعنی وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری۔ تو یہ مقام میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سیرت کی کتابوں میں آپ جب پڑھیں گے تو مجھے بڑا اس کے اوپر حیرت بھی ہوئی کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادیاں ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دختران ہیں، ان کا ذکر وہ سیرت کی کتب میں چلتے چلتے نہیں ملتا۔ تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا پڑھنے کا اور جستجو کرنے کا مجھے موقع ملا۔ تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے صاحبزادہ تھے، اور
انہوں نے جو منقبت لکھی ہیں، ان کی کچھ کتب ہیں، 2-3 کتب میں نے بھی پڑھی ہیں، اور میں بہت بڑا فین ہوں وہ جو بھی منقبت لکھتے ہیں میں اس کا بہت بڑا فین ہوں۔ میں نے اپنی ہوش میں پاکستان میں 2 ایسے رائٹرز ہیں کہ جن سے بیسٹ حمد، نعت اور منقبت میں نے ان سے بیسٹ کبھی کسی اور کو میں نے پڑھی ہیں، لیکن مجھے اس سے بیسٹ کسی کی نہیں لگی۔ اس میں ایک مظفر وارثی رحم اللہ ہیں اور ایک پیر نصیر الدین شاہ صاحب ہیں۔ تو میں اختتام کے لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی گفتگو کا اختتام وہ ان کی منقبت سے کروں۔ تو اب آپ ذرا سنیے، اپنے دل کی کھڑکیوں کو ذرا کھول کے سنیے کہ عنوان کیا باندھا ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے، سلام بر دختر خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نازش صدق و وفا تم پر سلام، نازش صدق و وفا تم پر سلام، دختران مصطفیٰ تم پر سلام، جان محبوب خدا تم پر سلام، ہر نفس ہر دم صدا تم پر سلام، آیا تطہیر میں شامل ہو تم، آیا تطہیر میں شامل ہو تم، صدق دل سے برملا تم پر سلام، زینب عالی نسب بنت رسول، زینب عالی نسب بنت رسول، پیکر صبر و رضا تم پر سلام۔ بی بی زینب کا واقعہ میں جب ان کا نام لیتا ہوں میرے ذہن میں وہ بدبخت آ جاتا ہے کہ جس نے ان کو ہجرت کے وقت ان کو اونٹنی مبارک کو اس کو مارا اور اس کو نیزے سے ایسے چرکا لگایا اور وہ اونٹنی مبارک سے گر گئی، ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ اس لیے میں جب ان کا نام لیتا ہوں میرے ذہن میں وہ 2 واقعات آ جاتے ہیں کہ کیا کیا تکلیفیں برداشت کر کے آج کی عورت کے لیے وہ دین کو چھوڑ کے گئی ہیں، اور آج کی عورت کو ذرا برابر پرواہ نہیں کہ میں چند منٹ چند گھنٹے لگا کر زندگی کے اس دین کو سیکھوں اور صرف اپنی نسل کو بچا لوں۔ اگر ہر عورت صرف ان کی قربانیوں کو سن کر اور پڑھ کر اور صرف یہ ٹھان لے کہ میں نے اپنی نسل بچانی ہے تو ہمارا پورا معاشرہ ہی سدھر جائے گا۔ تو دوسرا واقعہ مجھے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ رلا دیتا ہے۔ میں نام لیتا ہوں صرف زینب، میرے بیک آف مائنڈ میں یہ 2 واقعہ چلتے ہیں۔ دوسرا واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حج کے دنوں میں من خیمہ الی خیمہ، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں مختلف قبائل کے آئے ہوئے، مختلف علاقوں کے آئے ہوئے سرداروں کو جا کر کہتے تھے کہ میرا دین یہ لے لو اور میری نصرت کرو اور میں تمہارے اس علاقے میں آ جاؤں، پھر اس کے بعد میں اسلام کی کھل کے دعوت دوں۔ مکہ والے تو دینے دیتے نہیں، تو آپ کبھی اس کو پڑھ کے تو دیکھیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے چند ویکس کے بعد ہم وہاں پہنچ رہے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ کیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، ذرا ویژولائز تو کریں، اور اس کے بعد چہرہ انور پہ کوئی تھوک رہا ہے، کوئی مٹی پھینک رہا ہے۔ تو ایسے ہی ایک واقعہ ہوا، تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی آئیں، ایک پیالہ لیا اور چہرہ انور کو صاف کرتی جائے اور روتی جائے۔ تو میرے ذہن سے تو وہ واقعہ نہیں نکلتا کہ ہم کتنے بے وفا اور کتنے بدقسمت ہیں کہ ان واقعات کو پڑھ کے ہم اپنی زندگی کو رخ سیدھا نہیں کر پائے۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ مجھے کئی سال ہو گئے ہیں، میں جب بھی زینب کا صرف اتنا کہہ دوں زینب، اور میرے ذہن میں وہ 2 واقعات آ جاتے ہیں، اور میں کبھی آنسوں کو روک نہیں پایا کہ وہ کیا وہ مقام ہوگا کہ ایسے روتی جاتی ہوں گی اور چہرہ انور صاف کر رہی ہوں گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ زینب نہ رو، تیرے بابا کا دین وہاں پہنچے گا جہاں صبح پہنچتی ہے، جہاں شام پہنچتی۔ تو اسی لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ پڑھیں ان کو، پڑھیں ان کو۔ زینب عالی نسب بنت رسول، زینب عالی نسب بنت رسول، پیکر صبر و رضا تم پر سلام، ام کلثوم و رقیہ نیک دل، جسم و جان مصطفیٰ تم پر سلام۔ فاطمہ زہرا کہتے ہیں سب، فاطمہ زہرا کہتے ہیں تمہیں کہتے ہیں سب، بنت شاہ انبیاء تم پر سلام، مادر شبیر و شبر ہو تمہیں، مادر شبیر و شبر ہو تمہیں، بانوے شیر خدا تم پر سلام۔ کیسے پڑھ سکتے ہم؟
میرا تو حوصلہ نہیں پڑتا کبھی بھی اس منقبت کو پڑھنے کا۔ میں جب لکھ رہا تھا تب بھی میں آنسو روک نہیں پائے، لیکن میں نے اس وقت بھی لکھتے ہوئے بھی یہ سوچا کہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب سلام ہے کہ آپ نے کس عقیدت میں ڈوب کر یہ لکھا ہوگا کہ پڑھنے والا روتا ہے، تو آپ نے جب لکھا ہوگا پتہ نہیں کہاں ڈوب کے لکھا ہوگا، آپ نے پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوں گے آپ، کہ دختران خیر الانام کی منقبت لکھ کر کیا کام کر گئے۔ مادر شبیر و شبر ہو تمہیں، کبھی پڑھ کے تو دیکھیں مسلمان عورت کہ شبیر و شبر نے کیا قربانیاں دی ہیں، اور آج میرے اور آپ کا بچہ آپ کلمہ گو ہے۔ میرے استاد طاہر عبدالرزاق صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگ محنت کر کے نہ گئے ہوتے، آج ہم بھی رام نام کی مالا جپ رہے ہوتے اس ایریے میں، تو ان کا احسان ہے، اسی کی لاج رکھ لو کہ کبھی پڑھ کے تو دیکھو کہ کیسی زندگی گزار کے گئی، کہ کیسے چکی کا آٹا پیستے اور ہاتھ جو ہے وہ اس میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ بانوئے شیر خدا تم پر سلام، تم سخی بنتے سخی زوجے سخی، تم سخی بنتے سخی زوجے سخی، صاحب جود و عطا تم پر سلام، کیوں نہ ہو مداح تم سب کا نصیر۔ اور اللہ سے مانگ لے کہ آپ سب بھی مداح بنے دختران خیر الانام کی، کیوں نہ ہو مداح تم سب کا نصیر، تم پہ ہے فضل خدا تم سب پر سلام، تم پر سلام۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی یہ منقبت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاک باز بیٹیاں ہیں، ان کا میں تذکرہ بھی اتنی ڈیٹیل سے کروں گا جتنی ڈیٹیل سے میں نے اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا۔ اب یقین جانیے کہ اس کے لیے مجھے ایک پورا ہفتہ لگ گیا، اور میں نے اتنی عرق ریزی سے اور کوئی درجن بھر کتابیں پڑھی عرب علماء کی، پاکستان علماء کی، اور اس میں سے یہ میں آپ کے سامنے گلدستہ لے کے آیا تھا۔ تو میرے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اس میں ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کعبہ کی تعمیر نو کے بارے میں پڑھیں گے، اور حجر اسود کی تنصیب کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس سے بہت بڑی روشنی، اس سے سب سے یہ جو دو ٹاپکس ہیں، اگر اس کی روشنی کو اپنے اندر اتار کر سارے مدارس اور سارے دین کی چوٹی کی لیڈرشپ اگر ان دو اعمال کو آج زندہ کر دیں، آپ یقین جانیے کہ ہمارے معاشرہ کا ٹرانسفارمیشن ایسی ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ہم یہ کعبہ کی تعمیر دو، اس کو میں نے کمیونٹی ریلیشن شپ لکھا ہے، اور حجر اسود کی تنصیب یہ مسائل کا حل ہے، معاشرے کے، آپ کے شہر کے، آپ کے بلاک کے تمام کے مسائل حل کرنے اگر ہم سے نہیں ہو پا رہے، ہم ان دو سیرت کے نکات کی روشنی میں ان مسائل کا حل کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اس روشنی کو سوائے چند باتوں کے دیکھنے اور سمجھنے کے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے مسائل حل کر سکتی ہے۔ تو لیکن یہ جو آج ہم نے ذکر خیر کیا اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختران کا، تو میں چاہتا ہوں کہ بس اسی ٹیسٹ کے ساتھ ہی ہم اگلا پورا ہفتہ گزاریں، اور اس لیے میں اپنے اگلے ٹاپک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے اتوار ملاقات ہوگی۔